نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهد فإن كثرة الزهد تميت القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگ اور پیارے بھائی، ایمان والا چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ہر ایمان والا اپنے حساب سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ٹھنڈی کی سیزن میں جب صبح میں آنکھ کھلتی ہے، اسے معلوم ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد تک آتا ہے، ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک کو برداشت کرتا ہے۔ گرمی کے 14 گھنٹے کے روزے بہت سارے لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ غرض ایک ایمان والا بہت سارے اعمال اس نیت سے کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مزید اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں نیکی کرنا بہت آسان ہے۔ آپ نے موبائل سے کسی کو کوئی حدیث سینڈ کر دی، آپ نے نیکی کا کام کیا، لیکن گناہوں سے بچنا آج کے دور میں بہت مشکل کام ہے۔ اور جس طریقے سے نیکیوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ گناہوں سے بچنے پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یاخذ منی ہؤلاء الکلمات، کہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، کون اس کو سیکھے گا پھر اس پر عمل کرے، یا کم سے کم دوسروں کو پہنچا دے جو اس پر عمل کرے۔ مجمع میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور میں تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ سب سے پہلی نصیحت 5 نصیحتوں میں سے کہ ابو ہریرہ گناہوں سے بچو، اللہ نے جو چیزیں حرام کر رکھی ہے اس سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، سب سے بڑی عبادت گزار۔ یہ چیز مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، دن میں نفلی روزے رکھیں تاکہ اللہ راضی ہو، لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے، اور یہ کام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچانا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ آزمائش میں ہمارے سامنے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے گناہوں کے موقع آتے ہیں، دعوت ملتی ہے گناہ کی۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر فون آیا کہ سر ہم فلاں کمپنی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو 5 لاکھ روپے کی لون مل سکتی ہے۔ آدمی اللہ والا ہوگا تو سوچے گا کہ یہ میرا امتحان ہے، اور اگر آخرت پر دھیان نہیں تو وہ خوش ہوگا کہ میری کتنی کریڈٹ اور کتنی ویلیو ہے کہ 5 لاکھ کا لون آفر کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی آزمائش۔ اب یہاں ہماری ایمان کا امتحان ہو۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، کوئی چیز ملی، آپ موبائل ملا کسی کا،
وہاں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے جو یوں کہیں گے کہ میری تقدیر اچھی تھی, صبح صبح موبائل مل گیا, خوش ہوں گے. لیکن جس کا دھیان اللہ کی طرف, آخرت کی طرف سے, وہ سوچے گا کہ یہ میرا امتحان ہے. اب اگر میں اس کو اٹھاتا ہوں تو اٹھا کر مالک تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. یہ امتحان ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے پڑھا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا, کسی سے میں نے دھوکہ نہیں کھایا. ایک بوڑھی عورت مجھے دھوکہ دے گئی. وہ اس طور پر امام صاحب کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, ایک بڑھیا اپنی جھونپڑی کے پاس کھڑی تھی, دروازے کے پاس, اور راستے میں اس کے گھر کے سامنے ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی. بڑھیا نے مجھے اشارہ کیا. امام صاحب کہتے ہیں میں یوں سمجھا کہ شاید یہ اس کی تھیلی ہے اور وہ یوں کہہ رہی کہ اٹھا کر مجھے دے دو. میں نے جیسے ہی تھیلی اٹھائی, بڑھیا نے کہا کہ یہ لکتا ہے, لکتا یعنی گری پڑی چیز. اب تم نے اٹھائی تو تمہاری ذمہ داری ہو گئی کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے پہنچا. تو یہ گناہ کے موقع ہمارے لیے آزمائش ہے, ہمارا کمال نہیں, فکر کی بات ہے. اب ہم جو ماحول دیکھتے ہیں, بہت سارے گناہ وہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں, اور اکثر گناہ وہ ہے جو ہم دوسری قوموں کو دیکھ کر کرتے ہیں. دیوالی کا موقع ہے, ہمیں سے ہر آدمی, ہر ایمان والا کفر سے, شرک سے نفرت کرتا ہے. اپنی گردن کٹا سکتا ہے لیکن کسی مورتی کے سامنے جھکے گا نہیں. لیکن پٹاخے پھوڑ لے گا شوق میں, پٹاخے ہم کہتے ہیں, وہ دیوالی منا لے گا. اب یہ گناہ ایسے ہیں جو ہم دوسری قوموں سے سیکھتے ہیں. ایک اور گناہ جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے, ایک فیشن بن گئی برتھ ڈے منانے کی. پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں, سیٹیوں میں, ہماری قوم میں اتنا ماحول بن گیا برتھ ڈے کا. جس طریقے سے شادی کے موقع پر رشتہ داروں کو اب دعوت دی جاتی ہے پہلے سے, ایسے اب برتھ ڈے پر رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے. باقاعدہ لوگوں کا جمع ہونا. حالانکہ اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اتقی المحارم, شریعت نے دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. بلکہ اس بات کا تو اتنا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ مکہ المکرمہ میں تھے, ہجرت سے پہلے, آپ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ سر میں مانگ نکالتے ہیں, ہم بولتے ہیں سینٹھا پاڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں مانگ نہیں نکالی, سیدھے بال رکھے تاکہ مسلمانوں میں اور غیروں میں فرق ہو. حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے, وہاں ہم نے دیکھا کہ یہودی لوگ سیدھے بال رکھتے ہیں. حضور نے مدینہ المنورہ میں جا کر بیچ میں مانگ نکالی تاکہ مسلمان اور یہودی میں فرق ہو جائے. روزے میں یہودیوں کو دیکھا کہ افطاری بہت لیٹ کرتے, سورج ڈوب جانے کے بعد. حضور نے برکت کی دعا کی کہ جو افطاری جتنی زیادہ جلدی کرے گا اللہ اس کی افطاری میں برکت کرے, زیادہ ثواب ملے, تاکہ ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے. عاشورہ 10ویں محرم میں یہودی ایک روزہ رکھتے تھے. حضور نے کہا کہ ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے, ہم 2 رکھیں. مجوسی لوگ تھے, وہ داڑھی مونڈ دیتے تھے, اور اس وقت بعض قومیں ایسی تھی جو داڑھی بہت لمبی رکھتے تھے. حضور نے فرمایا کہ ہم بیچ کا راستہ اختیار کریں گے تاکہ نہ مجوسیوں کی مشابہت ہو نہ دوسروں کی, تاکہ ہم میں اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے. عرب کا یہ دستور تھا کہ یا تو صرف ٹوپی پہنتے یا اوپر پگڑی پہنتے, دونوں میں سے کوئی ایک چیز پہنتے. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم دونوں پہنیں گے تاکہ ہم میں اور ان میں فرق رہے. اتنا خیال رکھیں. جب پورا عرب مسلمان ہو گیا, حضور مدینہ چلے گئے, پھر حضور نے اجازت دی کہ اب چونکہ یہاں کسی کی مشابہت کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے آپ جس کو ٹوپی پہننا ہو صرف ٹوپی پہنے, امامہ پہننا ہو امامہ پہنے. لیکن حضور نے کتنا خیال رکھا. اس کے مقابلے میں ہم لوگ, ہم بہت کمزور ایمان والے, حالات کا بہت جلدی اثر لے لیتے ہیں. ایک آدمی جمعہ کی اذان سن کے گھر سے نکلا, یا گھر کی عورتوں نے بھیجا کہ آج تو جمعہ ہے, کم سے کم آج تو جلدی جاؤ. اب چوراہے پر یا سیڑھی میں 2 کو دیکھ لیا, اب وہ ان کے جیسا ہو جائے, اب مسجد بھول جائے, بعد میں جائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 2 کو اٹھا کر لیا تو میں جا رہا ہوں تم بھی چلو, ایسا نہیں. ماحول کا اثر ہم بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں.
اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش. اور آج کے دور میں ہر اعتبار سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا والوں سے الگ ہوں. یہاں تک کہ نام جو رکھتے ہیں بچوں کے اس میں بھی ہم الگ ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ صحابہ کرام اپنے بچے لے کر آتے تھے, حضور نام پوچھتے تھے اور نام بدل لیتے تھے, اگر اچھا ترجمہ نہ ہو مانا نہ ہو بدل لیتے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے علاقے, راجستھان, پنجاب, خاص کر کے وہاں کے علاقے ایسے ہیں جہاں جب عرب سے اسلام یہاں پہنچا وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے, لیکن انہوں نے اپنے نام نہیں بدلے. تو وہ تو مسلمان رہے لیکن ان کے سرنیم میں چودھری تھا, راجپوت تھا, تو ان کی آنے والی نسل ایمان پر باقی نہیں رہی. ان کو پتہ ہی نہیں رہا, پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. دوسری تیسری پیڑھی کے جو بچے آئے, جو لوگ آئے, وہ ایمان سے ہٹ گئے. اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے مسلمان, کہ ہم دوسروں سے اثر لینے والے بالکل نہ, بلکہ ہم تو اس دنیا کے کیپٹن ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, دنیا والے تمہیں دیکھ کر تمہاری نقل کرنے والے بنے, یہ ہمارا کام ہے. اب یہ ایسے مسئلے ہیں کہ کہنے والا بھی اس کا محتاج ہے, سننے والے بھی اس کے محتاج ہیں. اب جب ماحول حالات ہمارے سامنے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچانے والے بنیں. بستی میں کہیں آگ لگے تو ہر آدمی اپنی کوشش کرے گا آگ بجھانے. ایک ڈول پہ اگر ہاتھ لگ جائے تو ڈول میں پانی بھر کے بھاگے. ارے وہ کسان لوگ میدان میں جب اپنا اناج گلہ لا کر رکھتے ہیں اور آگ لگتی ہے, کھڑی میں آواز آتی ہے تو سب بھاگتے ہیں. لکڑی ملے تو لکڑی لے کر بھی بھاگتے. کیوں؟ اگر اس کو وقت پر نہ بجھایا گیا تو آس پاس کے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے, سب کا نقصان. سیلاب آئے وہاں بھی آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کو روکا جائے, کیونکہ سیلاب اور پانی بھی غریب, مالدار, کالا, گورا کچھ دیکھتا نہیں, سب کو نقصان پہنچاتا ہے. اس سے زیادہ خطرناک نقصان اگر سماج اور معاشرے میں گنہگار لوگ ہیں تو وہ پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس کو روکنے کی جتنی کوششیں ہونی چاہیے ہم کرتے نہیں. کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال صرف اس تک لمیٹیڈ نہیں رہے گا, محدود نہیں رہے گا, دوسروں کو بھی نقصان ہوگا. اس لیے آپ نے دھیان دیا ہو تو ہمارے مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ ہمیشہ دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو گنہگار قسم کے لوگوں کے گناہوں کا نشانہ بننے سے بچا, کیونکہ اس کی برائی وہاں تک محدود نہیں رہے گی, سب جگہ پہ رہے گی. بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا وہ اس وجہ سے آیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں گناہوں کی شروعات اس طور پر ہوئی کہ ایک آدمی گناہ کرتا, دوسرا فوراً اس کو ٹوکتا, یہ غلط, یہ گناہ ہے, اور دوسرے دن پھر اس کے ساتھ بیٹھتا, اٹھتا, کھاتا, پیتا, بس ایک بار کہہ دیا کہ غلط ہے, گناہ, پھر کوئی کوشش نہیں. ایک دو مرتبہ کہنے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں. پھر جب یہی ان کا رویہ رہا تو جب اللہ کا عذاب آیا سب پر آیا. ایک اور روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے قوم ایسی ہوگی جس کو زمین میں دھسا دیا جائے, اللہ کا ایسا عذاب آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور اس میں کچھ لوگ اچھے بھی تو ہوں گے, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اچھے ہوں گے لیکن جب عذاب آئے گا سب پر آئے گا. ہاں, جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو ان کے اعمال اور نیتوں کے حساب سے فیصلہ ہوگا. خلاصہ یہ کہ اگر گنہگاروں کو گناہوں سے نہ روکا گیا تو ان کے گناہوں کی نحوست, ان کے گناہوں کا نقصان ان تک محدود نہیں رہے گا, سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا. اس لیے کوشش ہونی چاہیے. اور میں نے جیسے شروع میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, کہ آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بستی میں, کسی بستی میں اصلاح کی کوششیں ہوتی ہو اور پھر بھی اس پر عذاب بھیجے. جب تک اصلاح کا کام ہوتا رہے گا لوگ ایسے بھی رہیں گے کہ لوگوں کو, دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی فکریں کرے, کوششیں کرے, تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لے. تو فکروں کو تیز کرنے کی ضرورت. کتنی ضرورت؟ کورونا چلا گیا, ویکسین بھی سب نے لے لی, لیکن آپ جب بھی کال کریں گے وہ کورونا کی کالر تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ. دن میں 10 مرتبہ کال کریں گے وہ پہلے بولے.
اس سے زیادہ گنہگاروں کے پیچھے لگنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ گنہگاروں کو گناہ کرنے کا موقع نہ دے، اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ، اتقی المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکن اعبد الناس، سب سے بڑی عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ دوسری بات حضور نے بیان فرمائی، ورد بما قسم اللہ لک، اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، جتنا لکھا ہے 50 روپے دن کی روزی اللہ نے لکھی اس پر راضی رہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر بندہ تھوڑی سی روزی پر راضی رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا۔ ورد بما قسم اللہ، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر خوش رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھیں، عبادت کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واحسن الی جارک، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھو۔ تکن مؤمنا، تم کامل مومن بن جاؤ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامل مومن بننا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ۔ چوتھی ایک بہت بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں نے آگے بھی وہ لطیفہ سنا ہے، ہمارا حال کیا ہے کہ نفع میں کوئی پارٹنر نہیں، نقصان میں سب کو ساتھ میں لے لے، یہ ہمارا حصہ۔ بیربل کے بارے میں نے سنایا تھا کہ بیربل بادشاہ کے دربار میں جا رہا تھا، باہر جو سپاہی کھڑا تھا اس نے روک لیا کہ نہیں جانے دینا۔ بیربل نے پھر اس کے ساتھ پیشکش کی کہ ایک کام کر، اندر جاؤں گا، بادشاہ کو کچھ سناؤں گا، وہ خوش ہوگا، جو انعام ملے گا آدھا تجھے دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ بیربل گیا، بادشاہ کو کچھ سنایا، بادشاہ خوش ہوا، کہا بولو کیا مانگتے ہو؟ کہا مجھے 100 گھوڑے مارو۔ کیوں؟ کہا مارو 100 گھوڑے۔ 50 ہوئے؟ کہا بس 50 بار والے، اس کا بھی حصہ ہے میرے ساتھ پارٹنر۔ ہمارا یہ مزاج ہے، اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں سوچتے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تکن مسلمہ، تم کامل مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ گے کامل، ایمان بھی کامل، اسلام بھی کامل۔ اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الذِّكْرَ، زیادہ ہنسا مت کرو۔ کہا لگا کر جو ہنستے ہیں، مسکرانا الگ، ہنسنا، وَلَا تُكْثِرِ الذِّكْرَ، زیادہ ہنسا مت کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو 5 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بڑی کام کی ہے۔ حرام سے بچائیں گے، بڑے عابد عبادت گزار بن جائیں گے۔ تقدیر پر راضی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھیں۔ لوگوں کے لیے وہی چیزیں پسند کریں جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں، اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔